جو ابھی ہمارا ٹاپک ہے آج کا، اس میں بڑی ہدایت ہے، اور یہ سارا درس کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے جو آج کل ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کا درس ہے یا حدیث کا درس ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے معاملات پیش آ رہے ہیں زندگی میں، اس سے متعلق جو ہے نا ہدایات حاصل کریں کہ ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا کے ہر معاملے میں ہدایات دی ہیں۔ تو آج کا بڑا اہم ٹاپک ہے کہ ظالموں کی قبروں کے پاس سے گزریں تو وہاں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور روتے ہوئے گزرنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے پہلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام مقام ہجر پر پہنچے جہاں قوم سمود کے مکانات تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ان عذاب یافتہ لوگوں کے پاس سے روتے ہوئے گزرنا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو وہاں سے مت گزرنا۔ بڑی اہم بات ہے، آپ غور فرمائیں کہ اگر آپ نے وہاں سے گزرنا ہی ہے تو روتے ہوئے گزرنا، نہیں تو پھر وہاں سے گزرو ہی نہیں، اتنا سخت حکم ہے۔ کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ پہنچے جو انہیں پہنچا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا، وارننگ دی، اور یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جو سب سے زیادہ مضبوط حدیث شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح کی حدیث اگلی بھی یہی اسی سے متعلق ہی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا، تم ان لوگوں کے گھروں میں داخل مت ہونا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کہیں تم کو بھی عذاب نہ آلے جو انہیں پہنچا، ہاں تم روتے ہوئے گزرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر ڈھانپ لیا اور رفتار تیز کر دی یہاں تک کہ اس وادی سے آگے بڑھ گئے۔ تو یہ دو احادیث ہیں اس باب میں، اور یہ سب سے پہلے تو اس کی وضاحت تھوڑی سی یہ ہے کہ یہ ہجر کی وادی کون سی وادی تھی؟ یہ مدینہ سے اگر شام جائیں تو رستے میں آتی ہے قوم سمود کی وادی۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف اللہ کے نبی آئے تھے، اور یہ بڑی ظالم قسم کی قوم تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، اور ہر قوم نے تقریباً اپنے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ تو یہ نہیں مان رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس پہاڑ سے اونٹ نہیں نکلے تو پھر ہم مانیں گے۔ بہرحال وہ سارے معاملات ہوئے، تو جب اللہ تعالیٰ کے ان پر عذاب آ گئے اور یہ تباہ ہو گئے، انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے۔ تو اصل میں مقصد جو اس آج کے ٹاپک کا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسے کھنڈرات سے آپ گزریں جن کو اللہ نے تباہ کر دیا، جن پر اللہ کا عذاب آیا، تو وہاں سیر سپاٹا نہ کریں، وہاں جا کے آپ جناب کیا اس کو کہتے ہیں، مناتے ہیں، پکنک نہ منائیں، ٹھیک ہے؟ وہاں سے گزر جائیں ڈرتے ہوئے روتے ہوئے، یا پھر وہاں جائیں ہی نہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر کوئی ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے اس لیے جاننا چاہ رہا ہے کہ وہ کیسے تباہ ہوئے اور ان کی کیا وجوہات ہیں یا اس طرح، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ تباہ ہونے کی وجوہات تلاش کرے، نہ کہ وہ اور ریسرچ تو کرتا رہے لیکن ہدایت حاصل کرنے کی طرف نہ جائے۔ تو یہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تباہ شدہ بستی میں جانے سے منع کر دیا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا، ظاہر ہے غضب اسی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی ہوتی ہے، تو پھر ایسے دوست کے ساتھ دوستی رکھنا، ایسے شخص کے ساتھ جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہو، جو بے ایمانیاں کرتا ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو،
جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، دوسروں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہو. دوست تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں چھڈ یار تو نماز پڑھنے چلنا کی کرنا ہے، چھڈ آ بس ویکھ رہے ہیں نا بڑی ودیا فلم چل رہی ہے. تو یہ سارے جو ہے نا ایسے لوگوں، ایسے دوستوں سے بھی پھر بچنے کی اسی میں نصیحت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.